حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کی مہم پر ایک قافلہ روانہ فرمایا تھا۔ اس قافلے میں تقریباً 10 صحابہ کرام تھے۔ ان صحابہ کے جو امیر تھے وہ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا۔ تقریباً اس میں حضرت سیدنا زید بن دثنہ بھی تھے، حضرت خبیب بن عدی بھی تھے، حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بھی تھے، یہ امیر تھے آپ، حضرت مرثد بن ابی مرثد بھی تھے اور دیگر صحابہ کرام تھے۔ یہ قافلہ تبلیغ دین کے لیے آگے بڑھا۔ حذیل کے قبیلہ بنو لحیان کو جب ان کی خبر ہوتی ہے تو ان مشرکین نے 100 تیر اندازوں کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ ان کا پیچھا کر لیتے ہیں تو ان لوگوں نے ایک وسیع جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کیا اور اس جگہ پر مشرکین نے آپ کو گھیر لیا، آپ کے قافلے کو گھیر لیا، اور تمام صحابہ نے یہ فیصلہ لیا کہ چونکہ مشرکین امان دے رہے تھے کہ آؤ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت نے کہا کہ مجھے اللہ کی امان کے علاوہ کسی کی امان کی ضرورت نہیں ہے اور میں کسی کافر کے امان پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں۔ تو ان سبوں نے تیر چلایا اور حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہوں، تو میرے جسم کی حفاظت فرما۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے شہید کر دیا، اور قریب تھا چونکہ جنگ احد میں آپ نے کسی کافر کے گھر کے 3 فردوں کو آپ نے تقریباً قتل کیا تھا۔ ان سبوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر مجھے ان کے سر پر قدرت مل گئی تو میں ضرور ان کے سر میں شراب پیوں گی۔ مگر ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کی حفاظت فرمائی، اور یہ جب یہ مشرکین آپ کی گردن کاٹنے پہنچے نا تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے ذریعے آپ کے جسم کی حفاظت فرمائی، اور مکھیوں کے جھنڈ نے آپ کے جسم کو گھیر لیا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر ایک بہترین بارش ہوئی اور ایک سیلاب آیا اور آپ کے جسم کو بہا کر لے کے چلا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عاصم بن ثابت کے جسم کی حفاظت فرمائی، اور آپ نے زندگی میں مشرکین سے کبھی قریب نہ ہوئے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کیا تھا کہ میرے جسم کو کوئی مشرک نہ چھوئے۔ آپ کے ایمان کا لیول یہ تھا۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام کو تقریباً شہید کر دیا گیا، اور حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا کر لے گئے۔ جب آپ کو قیدی بنا کر لے گئے تو ایک قبیلہ بنو حارث تھا، ان سبوں نے آپ کو خرید لیا کہ ان جنگ بدر میں آپ نے اس کے گھر کے ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ ان سبوں نے آپ کو خرید لیا اور خرید کر کئی عرصے تک آپ کو قید میں رکھا ہے۔ اس قید و بند کی زندگی کے درمیان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پیش آئی تو آپ نے استرا مانگا، ایک عورت سے آپ نے استرا مانگا تو اس نے استرا دیا آپ کو، اور اسی درمیان میں اس عورت کے گھر کا ایک بچہ آپ کے قریب کھیلتے کھیلتے پہنچ گیا، اور اتنا قریب پہنچ گیا کہ وہ عورت کا بچہ آپ کی ران پر جا کے بیٹھ گیا۔ اسے خوف ہوا، عورت گھبرا گئی، تو حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس لیے گھبرا رہی ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے، گھبراؤ نہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے آج تک اتنا بہترین قیدی نہیں دیکھا، اور عورت ہی کہتی ہے وہ عورت کہ میں نے انسانی سر کے برابر انگور کا خوشہ دیکھا آپ کے ہاتھ میں، جسے آپ تناول فرما رہے تھے، اور اس زمانے میں تمام مکہ شریف میں کہیں انگور نہیں مل رہا تھا۔ یہ وہ رزق تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے آپ کے لیے عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی عرصے رکھنے کے بعد بہت ظلم کیا گیا آپ کے ساتھ، آپ کو سولی پہ چڑھایا گیا، اور اس درمیان مشرکوں نے ایک بات آپ سے کہی کہ اے خبیب، اگر ہم تیری جگہ پر تیرے نبی کو اگر ہم لا کر رکھ دیں اور تجھے آزاد کر دیں تو اس پہ راضی ہو جائے گا؟ حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور کہا اے کافروں، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہمارے محبوب ہیں، اگر ان کے پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ہم 1000 بار مر جائیں کوئی فرق نہیں ہے، مگر میرے محبوب کو ایک کانٹا بھی چبھے تو ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ کو جب ان سبوں نے قتل کرنا چاہا، کیونکہ ظلم بہت کر چکے تھے، غالباً ناک بھی کاٹ چکے تھے، کان بھی کاٹ چکے تھے، ظلم پر ظلم کرتے جا رہے تھے، جب آپ کو قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان سبوں سے کہا تھا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ اگر مجھے یہ گمان نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت کے خوف سے نماز طویل کر رہا ہوں تو میں طویل نماز پڑھتا۔ ظلماً قتل ہونے والوں میں جو قتل سے پہلے نماز کا جو رواج چلا ہے وہ حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے چلا ہے۔ سب سے پہلے نماز قتل سے پہلے ظلماً آپ ہی نے پڑھی، اور اس کا ایجاد آپ نے کیا ہے، وہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ظلم کے آگے کبھی جھکنا نہیں چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے زندگی کے آخری مومنٹ پہ بھی آپ نے نماز جیسی عظیم عبادت کو ترک نہیں کیا،
اور پوری امت کو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو پیغام دیا کہ زندگی کے مشکل ترین مرحلے میں بھی پھنس جاؤ، اگر زندگی کے کتنے ہی عظیم مرحلے میں، عظیم مشکل کے مرحلے میں اگر پھنس جاؤ، کبھی نماز کا دامن مت چھوڑنا۔ آپ نے اس وقت نماز پڑھ کے یہ پیغام امت کو دیا ہے۔ اے میرے پیارو، صحابہ کو پڑھو، صحابہ کو دیکھو، صحابہ نے نماز اور صحابہ نے تبلیغ دین، صحابہ نے سارا کچھ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا ہے۔ نماز پڑھی، تبلیغ دین کی، جان کی پرواہ نہیں کی، وہ صحابہ ہماری جان ہے۔